رہائشی علاقوں میں رہائشی عمارتوں کے اندر کمرشل ایکٹیویٹی کو ایک بلینکٹ اجازت دے دی، جو کہ کبھی نہیں ہوا ایسا. جو کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ رولز ریگولیشنز اور ٹیکنیکل پروسیجرز ہیں، اس بات کو یقینی بنائے کہ وہ صحیح طریقے سے فالو ہو رہے ہیں، عمارت کی جو اسٹرینتھ ہے وہ صحیح ہے. فیصلہ سازی کے وقت ہمیں سوچنا چاہیے تھا کہ اگر ہم کسی ایک سڑک یا چند سڑکوں کو اس بات کی اجازت دے دیں گے کہ وہاں کثیر المنزلہ عمارتیں بن جائیں، تو اس کی وجہ سے جو دوسرے اس کے آس پاس کے رہنے والے لوگ ہیں وہ متاثر ہوں گے. پوری پی سی ایچ ایس کی جو نیبرہڈ ہے وہاں پر خالص رہائشی نوعیت کی جو جائیدادیں ہیں ان پہ غیر معمولی دباؤ ہے. بیسکلی شہر کے حصے بنا دیے جائیں جو اپنے طور پہ انڈیپینڈنٹ ہوں. ایک بڑا چیلنج اس وقت شہر کو ہے وہ پرائیویٹ وہیکل اونرشپ کا ہے. اس وقت خود ہماری جو سرکاری ادارے ہیں ان کے مطابق تقریباً 42 لاکھ موٹر سائیکلیں ہیں. 42 لاکھ اور اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. آداب، میں ہوں منصر صدیقی. میرے آج کے جو مہمان ہیں ڈاکٹر نعمان احمد، وہ ایک ایکیڈیمک ہیں، بہت سینئر ریسرچر ہیں اور اربن ریسورس سینٹر کراچی اس کے وائس چیئرمین ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر نعمان آپ کا ہمیں وقت دینے کے لیے. آپ سے جو میں بات کرنا چاہ رہی ہوں وہ یہ کہ کراچی میں جو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہے اس نے ابھی حال ہی میں کچھ ٹاؤن لاز چینج کیے، جس کے تحت انہوں نے جو رہائشی علاقوں میں رہائشی عمارتوں کے اندر کمرشل ایکٹیویٹی کو ایک بلینکٹ اجازت دے دی، جو کہ کبھی نہیں ہوا ایسا. اس کے اوپر بہت ہنگامہ بھی ہو رہا ہے اور اس پہ بہت اعتراض بھی ہو رہا ہے. ہماری جو سندھ گورنمنٹ ہے ان کا اپنا ایک الگ موقف ہے. تو ایز این اربن پلانر، ایز اے ریسرچر، آپ اس معاملے پہ تھوڑی روشنی ڈالیں گے کہ ایک تو تھوڑا سا اگر بیک گراؤنڈ بتا دیں تاکہ لوگوں کو ذرا پتہ ہو کہ وہ پرسپیکٹیو کیا ہے. جی بہت شکریہ منظر صاحبہ. میں اس کا تھوڑا سا پس منظر پہلے تو اس حوالے سے بتاؤں کہ شہر میں جو نیبرہڈس ہمارے مختلف علاقوں میں بنتی ہیں اس کا جو پروسیس ہے وہ کیا ہے. عام طور پہ ہمارے پاس جو نیبرہڈس بنتی ہیں وہ کراچی کی جو 3 موجودہ ڈیولپمنٹ اتھارٹیز ہیں، کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی، ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی، یلیاری ڈیولپمنٹ اتھارٹی، یہ اس کو انیشیٹ کرتی ہیں. اور اس انیشیشن میں وہ پہلے جو سرکار ہے یعنی بورڈ آف ریونیو گورنمنٹ آف سندھ اس سے را لینڈ ایکوائر کرتی ہیں، پھر اس کے بعد اس کی فزیکل پلاننگ کرتی ہیں یا منصوبہ بندی کرتی ہیں. اس کے بعد اس میں وہ ترقیاتی عمل شروع ہوتا ہے. وہاں پر مختلف سٹیک ہولڈرز مکانات اور دوسرے نوعیت کی عمارتیں جو ہیں وہ کنسٹرکٹ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کے جو الاٹیز ہیں جو اس کے آکیپنٹس ہیں وہ وہاں آ جاتے ہیں. اچھا، یہ پروسیس جو ہے اوبیسلی باقی شہروں کے اندر بھی اسی طرح سے ہوتا ہے، لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سندھ اس معاملے میں باقی صوبوں کے مقابلے میں تھوڑا سا آگے تھا. 1979 میں ایک قانون پاس کیا گیا تھا، سندھ بلڈنگ کنٹرول آرڈیننس آف 1979، اور اس کا پس منظر یہ تھا کہ جو بلڈنگ ایکٹیویٹی ہے جس میں کمرشل ڈیولپرز بھی شامل ہیں اور دوسرے اسٹیک ہولڈرز بھی ہیں، اس کو ہم زیادہ غیر جانبداری کے ساتھ ریویو کریں. اور اس کام کے لیے ایک ادارہ اس زمانے میں تشکیل دیا گیا جس کا نام تھا کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی. اور آئیڈیا یہ تھا کہ جہاں ڈیولپمنٹ اتھارٹیز ڈیولپمنٹ کا کام کرتی ہیں اور اس کام کو اپنے حوالوں سے آگے بڑھاتی ہیں، ایک ایسی انڈیپینڈنٹ باڈی ہو جو ڈیولپمنٹ کے پروسیس پہ نظر رکھے، اس میں جو مختلف سٹیک ہولڈرز ہیں اس کے مفاد کو مناسب طریقے سے سیف گارڈ کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ رولز ریگولیشنز اور ٹیکنیکل پروسیجرز ہیں اس بات کو یقینی بنائے کہ وہ صحیح طریقے سے فالو ہو رہے ہیں. عمارت کی جو اسٹرینتھ ہے وہ صحیح ہے، اس میں جو وینٹیلیشن کا، پاور کے سپلائی کا نظام اور دوسرے جو سیفٹی میکانزمز ہیں وہ ان پلیس ہیں یا نہیں. اور اس کو یقینی بنانے کے لیے انہوں نے جو قانون تھا اس کے تحت کراچی بلڈنگ اینڈ ٹاؤن پلاننگ ریگولیشنز ترتیب دیے، جو کہ ایک بہت ہی تفصیلی ڈاکیومنٹ ہے جو مائنیوٹس ڈیٹیل پہ جا کے بتاتی ہے کہ کس قسم کی عمارت میں کس قسم کی سرگرمی کی اجازت ہے، عمارت تعمیر کیسے ہوگی، تعمیر کے لیے جو مختلف سٹیجز ہیں وہ کیسے فالو ہوں گے، ٹیکنیکل ڈیٹیلز کیا ہوں گی، انجینئرنگ پرسکرپشنز کیا ہیں، اور ان بلڈنگ اینڈ ٹاؤن پلاننگ ریگولیشنز کے ذریعے سے وہ جو پروسیس آف ڈیولپمنٹ تھا اس کو پھر وہ جانچ کرتی تھی. اچھا، قانون میں اس بات کی بھی گنجائش تھی کہ اس بات کا امکان تھا کہ شاید یہ سارے ادارے سرکاری ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ سرکار کی بیجا مداخلت کی وجہ سے
کہیں یہ سارا جو پروسیس ہے یہ ون سائیڈڈ ہو جائے. تو اسی کے ایک سیکشن میں اس بات کی گنجائش پیدا کی گئی کہ بلڈنگ کنٹرول کے لیے ایک اوورسی کمیٹی ہوگی جس میں نہ صرف یہ کہ بلڈنگ کنٹرول کے افسران ہوں گے, سینئر افسران شامل ہوں گے, بلکہ اس میں آرکیٹیکٹس, پلانرز, انجینئرز, سول سوسائٹی کے لوگ اور ایسے تمام لوگ جن کا کراچی کے بلٹ انوائرمنٹ سے کوئی تعلق ہے وہ اس پہ ریپرزینٹیڈ ہوں گے. بڑی اسٹرانگ ہوتی تھی یہ کمیٹی انیشلی. تو اس میں اس کی تاریخ میں یہ رہا ہے کہ چند بہت ہی اس شہر کے جو قابل ذکر سول سوسائٹی کے ایکٹیوسٹ رہے, انہوں نے اس میں شمولیت اختیار کی, ان کو انوائٹ کیا گیا, وہ اس کا پارٹ بنے. جناب اردشیر کاوزی صاحب, رولنڈ ڈسوزا صاحب اور بہت سے ایسے لوگ اس کا حصہ رہے, اور ان کی شمولیت اور کنٹریبیوشن کی وجہ سے جو یہ پروسیس تھا یہ خاصی حد تک ٹرانسپیرنٹ اور آبجیکٹیو ہو گیا. تو یہ تو میں بہت پرانی بات, تقریباً 25 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں آپ کو, لیکن بعد میں جیسے کہ ہمارے پاس طریقہ کار ہے, یہ سلسلہ جاری نہیں رہ سکا. یہ قانون اور اس کا جو اوور آل پروسیجر ہے یہ تو ابھی بھی موجود ہے, اور ایک اوورسی کمیٹی بھی ایگزسٹ کرتی ہے, لیکن اس کی جو فریکوینسی ہے میٹنگ کی تو وہ بہت کم ہے. جو اس کے اندر یوزولی جس نوعیت کی کہ سنگین معاملات ہیں اس طرح سے یہ مل نہیں پاتی. دوسری یہ کہ اس میں جو کنٹریبیوشن ہے اور پارٹیسپیشن ہے سول سوسائٹی کا وہ بہت ہی محدود ہے, زیادہ تر اس میں سرکاری افسران ہیں. وہ تو ہم نے جیسے دیکھا ہے کہ سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ اس معاملے میں تو بہت اچھی قانون وہ بہت اچھے اچھے بنا دیتی ہے. آپ اٹھا کے دیکھیں, میرے خیال ہے پورے ملک میں سب سے اچھے اور ہر چیز پہ قانون ہمارے پاس, جو کہ انٹرنیشنلی جو ریکوائرمنٹس ہیں, انٹرنیشنل ریکوائرمنٹس ان کے حساب سے بنے. امپلیمنٹیشن کا مسئلہ آتا ہے وہاں پہ وہ رگڑ دیتے ہیں. تو میرے خیال ہے ایس بی سی اے کے ساتھ بھی یہی کیا انہوں نے. ایسا دیکھیں, اس میں ایک اور جو آسپیکٹ ہمیں سامنے رکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو سرمایہ کاری تھی عمارتوں میں, اور خاص طور پہ عمارتوں کے کمرشل آسپیکٹ میں, اس میں بہت تیز رفتاری کے ساتھ اضافہ ہوا. ہماری جو عوام تھی, عام عوام تھی, وہ بھی اس طرف ان کا رجحان بڑھ گیا کہ عمارت میں چاہے وہ اپارٹمنٹ ہو, چاہے وہ کوئی دکان ہو, چاہے وہ کسی اور قسم کی جائیداد ہو, اس کے اندر سرمایہ کاری کرنا سب سے محفوظ طریقہ کار سمجھا گیا کسی بھی سیونگ کا یا کسی فاضل انویسٹمنٹ کا. تو اس کے نتیجے میں جو کنسٹرکشن کی اوور آل ڈیمانڈ تھی وہ بہت بڑھ گئی, اور اس میں یہ بھی ہوا کہ جو لینڈ یوز پلان شہر کا تھا یا جس طریقے سے شہر کی زوننگ منظم کی گئی تھی اس پہ یہ دباؤ آنے لگا کہ وہ علاقے جو رہائشی مقاصد کے لیے استعمال ہو رہے تھے ان کے اندر کچھ ایسی گنجائش پیدا کی جائے کہ وہاں تجارتی سرگرمیوں کی بھی اجازت ہو, وہاں دوسرے اور قسم کے لینڈ یوزز کی بھی اجازت دی جائے. اور غیر قانونی طریقے سے تو یہ کام کافی عرصے سے ہوتا رہا. بالکل. اور ہم نے دیکھا کہ جو ہماری بہت سی نیبرہڈس ہیں, چاہے وہ PCHS ہو, چاہے گلشن اقبال ہو, وہاں رہائشی علاقوں کے اندر کہیں پر اسکول کھل گئے, کہیں پر گوڈاؤن فٹ پاتھ کور کر کے, تو کیا کچھ نہیں ہو رہا. بالکل. تو یہ سرگرمی جو تھی یہ بڑھ گئی, لیکن ظاہر ہے کہ قانون اپنی جگہ موجود تھا. اکثر جہاں پر اس نوعیت کی وائلیشنز کی اطلاع ملتی تھی, بلڈنگ کنٹرول اپنے طور پہ کارروائیاں بھی کرتی تھی, جرمانے بھی ہوتے تھے, جائیدادوں کو سیل بھی کیا جاتا تھا, لیکن یہ صرف اس وجہ سے ہوتا تھا کہ قانون میں اس بات کی گنجائش نہیں تھی کہ رہائشی علاقے کو آپ کسی اور مقصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. بعض کیسز میں یہ بھی ہوا کہ بڑی پالیسیز کی چینجز بھی آئیں, جیسے کہ سن 2002-2003 میں اس وقت کی جو شہری انتظامیہ تھی وہ کہلاتی تھی سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ آف کراچی. یہ جنرل مشرف صاحب کا جو ڈیولوشن پلان تھا اس کے نتیجے میں یہ ایک قسم کا ادارتی ڈھانچہ ترتیب دیا گیا تھا. تو اس میں انہوں نے ایک فیصلہ یہ کیا کہ کراچی کی جو اہم شاہراہیں ہیں جہاں رہائشی علاقے بھی تھے وہاں پر انہوں نے کثیر المنزلہ عمارتوں کی اجازت دے دی. اب یہ ابتدا میں تو صرف چند شاہراہیں تھیں, تقریباً 11 کی تعداد ان کی ابتدا میں بنتی تھی, بعد میں ان کی تعداد تو 4 درجن سے بھی تجاوز کر گئی. وہ تو مطلب بیک فائر کر گیا, تو بہت ہی برا فیصلہ تھا, کیونکہ یہ تو ان لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہر قوم کی ایک سائیکی بھی ہوتی ہے, اور میرا خیال ہے یہ تو ہر ادھر کہ آپ اتنی سی جگہ دیں, انگلی دیں تو وہ پورا ہاتھ کھینچ لیتے ہیں. تو یہ تو ان کو سوچنا چاہیے تھا کہ ہم 3 بلڈنگ کو دیں گے تو یہاں پہ تو 3 درجن بن جائیں گی. ایگزیکٹلی. تو یہی ہوا. اب اس میں شاہراہ پاکستان ہے جس کو ہم سپر ہائی وے کہتے ہیں, شاہراہ فیصل ہے, اور دوسری عمارتیں, طارق روڈ ہے, خالد بن ولید روڈ ہے, شہید ملت روڈ ہے, شاہراہ قائدین ہے. ان سب پہ آپ دیکھ لیجیے کہ جہاں پر بینگلوز ہوتے تھے اور جہاں پر لو ڈینسٹی لو رائز ڈیولپمنٹ ہوتا تھا, اب وہاں بہت ہی اونچی عمارتیں ہیں, اور ان میں سے کچھ عمارتیں ایسی ہیں کہ جہاں جو انفراسٹرکچر ان عمارتوں کو سسٹین کرنے کے لیے چاہیے
وہ انفراسٹرکچر اور سروسز بھی نہیں ہیں. بالکل. اکثر عمارتوں کے پاس گیس کا جو کنیکشن ہے وہ اس لیے نہیں ہے کہ وہ گیس کا کنیکشن تو ایک سنگل یونٹ بنگلور کے لیے سینکشن ہوا تھا, تو جو گیس کا محکمہ ہے اس نے کہا کہ ہماری تو اس وقت پروویژن نہیں ہے کہ ہم اس کو اس طرح سے سرو کر سکیں. تو وہاں کی جو مکین ہے وہ سلنڈر کی گیس استعمال کرتے ہیں, ٹینکرز کا پانی استعمال کرتے ہیں اور اس نوعیت کی مختلف مسائل کا شکار ہیں. لیکن اوبیسلی جو یہ ڈیولپمنٹ کنٹرول ہم نے چینج کیا اس کی وجہ سے اور بھی بہت سے مسائل پیدا ہوئے جو شاید ہمیں اتنے واضح طور پہ نظر نہیں آتے. وہاں ٹریفک کی جو انٹینسٹی ہے اس میں بہت زیادہ اضافہ ہوا بہت کہ جہاں شاید ایک گاڑی یا دو گاڑیاں پارک ہوتی تھیں, اب وہاں پر جب 200 یا 300 کے قریب گاڑیوں کا اجتماع ہونے لگا اور وہاں پر وزٹرز کی تعداد میں غیر معمولی اضافہ ہوا, تو اس علاقے کا جو اوور آل اسٹیٹس تھا وہ بالکل ہی بدل گیا. اور کچرا اور سیویج کا پانی اور یہ سارا کچھ بھی تو ایک بہت بڑا ایک ہیڈ ایک ہو گیا ہے. جی, تو میں اس حوالے سے یہ بتا رہا تھا کہ یہ جو کام تھا زوننگ کے چینج کرنے کا, اس وقت اس کا جو محرک تھا وہ یہ بنا تھا کہ چونکہ آلریڈی کچھ بنگلورز کے اندر آفیسز کھل گئے ہیں, سڑک پہ فیس کرنے والی جو پراپرٹیز ہیں ان کی جو لینڈ ویلیو ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے, تو اس وجہ سے کیوں نہ ہم ایک گنجائش اپنی جو ڈیولپر اور انویسٹر کمیونٹی ہے اس کو فراہم کر دیں کہ وہ کسی نہ کسی طرح ان پراپرٹیز کو استعمال کر کے شہر میں ایسی جائیدادیں کریٹ کرے جس میں انویسٹمنٹ آئے اور جس سے شاید لوگوں کا فائدہ ہو. لیکن یہ طریقہ کار جو مروجہ ہمارے اصول ہیں اربن اینڈ ریجنل پلاننگ کے, اس کے خلاف ہیں. ہم سب جگہ پہ زوننگ میں ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے, امریکہ میں بھی دوسرے علاقوں میں بھی ری زوننگ جو ہے وہ ایک عام عمل ہے, لیکن اس کے لیے طریقہ کار جو ہے وہ بہت سائنسی ہوتا ہے. ایک بہت بڑے پیمانے کا سروے کیا جاتا ہے, پھر فیزیبلٹی اسٹیبلش کی جاتی ہے, پھر اس کا جو لیگل فریم ورک ہے اس کا معائنہ کیا جاتا ہے, اور پھر اس کے بعد جو انفراسٹرکچر کی اویلیبلٹی اور فیوچر پراسپیکٹس ہیں ان کو دیکھا جاتا ہے. پھر ایک اور چیز جو آج کل کے حوالے سے بہت اہم ہے, کیونکہ ہم ایک کلائمیٹ چینج رجیم میں رہ رہے ہیں, تو اس میں دیکھا جاتا ہے کہ جن علاقوں میں ہم لینڈ یوز چینج کریں گے اس کے نتیجے میں ہماری جو اربن اور انوائرمنٹل سسٹینیبلٹی ہے اس پہ کیا اثرات ہوں گے, اور اس کو ایک توازن فراہم کرنے کے لیے کس نوعیت کے انٹرونشنز کی ضرورت ہے. اس میں سوری میں آپ کی بات کر رہی ہوں, اس میں یہ بھی تو ہے نا کہ جیسے اگر آپ نے کسی سڑک کے اوپر ہائی رائز کی اجازت دے دی تو اس کے پیچھے جو نارمل لو انٹینسٹی جو گھر ریزیڈنسز ہیں اور جو مکانات ہیں ان کے بھی تو رائٹس مجروح ہو رہے ہیں نا. تو جس ٹائم پہ یہ دی تھی, چاہے وہ 2 کو دی 4 کو دی, لیکن اس ٹائم پہ بھی آس پاس کے جو نارمل گھر تھے, 1 سٹوری 1 مالے کے 2 مالے کے, ان کے ہوا کے رائٹس, ان کے لائٹ کے رائٹس, یہ ساری چیزیں بھی تو متاثر ہو رہی تھی. تو اس ٹائم پہ یہ نہیں دیکھا گیا. میرے خیال یہ فیصلہ جو تھا یہ بہت جلد بازی میں کیا گیا. اس کے جو امپیکٹس تھے وہ ہم نے اپنے اکیڈیمکلی اینڈ فرام اے ریسرچ پوائنٹ آف ویو ڈاکیومنٹ کیے. میں آپ کو طارق روڈ کی مثال دوں جو بہت طویل عرصے سے کمرشلائزیشن کے انفلوئنس میں ہے, اور وہاں کافی عرصے سے اس نوعیت کے لینڈ یوز چینجز ہوتے رہے. تو وہاں پر جو چند ایک بنگلورز رہ گئے ہیں, یا تو ان کی مکین ان کو بند کر کے کہیں چلے گئے ہیں, یا وہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے وہ اس کو ڈسپوز آف کر دیں, اچھی آفر آئے تو ہم بیچیں. اور وہ وہاں ان کے لیے رہنا تقریباً ناممکن. بالکل ممکن نہیں ہے, بالکل. وہ تو آگے ان کے گھروں کے آگے تو گاڑیاں کھڑی ہو جاتی ہیں. ایگزیکٹلی. ہاں. تو اس میں تقریباً ساری جو یہ سڑکیں تھیں وہاں پر ریزیڈنسز کا برقرار رہنا ناممکن ہو گیا, اور آلریڈی ٹریفک کی وجہ سے ان کے لیے اتنے مسائل کھڑے ہو گئے کہ ان میں سے بہت سے ایسے لوگ جو کسی وجہ سے وہاں رہنا چاہتے بھی تھے وہ اپنے اس حیثیت کو برقرار نہیں رکھ سکے, وہ دوسرے علاقوں میں موو کر گئے. اور اس میں انہوں نے بعض جگہ پہ ان اداروں سے بات بھی کی کہ کسی طرح سے وہ ان کے جو رائٹس ہیں ان کو سیکیور کرنے کے لیے وہ کوئی موقع فراہم کریں, لیکن یہ ممکن نہیں ہو سکا. اچھا, اسی چیز کو ایک طرح سے کاؤنٹر کرنے کے لیے جو طریقہ کار ہوتا ہے ریزوننگ کا, اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک سڑک کو اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ وہاں پر کثیر المنزلہ عمارت بن جائے. آپ ایک پورے نیبرہڈ یا نیبرہڈ کے کسی سٹی بلاک کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ جتنی کمرشل سپیس کی, جتنی ویئر ہاؤسنگ سپیس کی یا دوسری سپیسز کی ضرورت ہے موجودہ زمانے میں یا ایک پریڈکٹیبل فیوچر میں, اس کا سائنسی اندازہ لگاتے ہیں. پھر اس کی بنیاد پہ اس پورے بلاک کو آپ ٹرانسفارم کر دیتے ہیں, اور وہ لوگ جو وہاں پر جائیداد کے مالک ہوتے ہیں یا دوسرے اسٹیک ہولڈر ہوتے ہیں ان کو اس میں شراکت دار بناتے ہیں, تاکہ اس کا جو ریونیو گین ہے اس کا انہیں بھی فائدہ ہو, اور بجائے اس کے کہ وہ خالی جائیداد کی ملکیت کی حد تک اس میں شراکت دار رہیں, وہ انٹرپرائز کے بھی پارٹنر بن جاتے ہیں. وہ پورے ایریا میں ان کا اسٹیک ہوتا ہے, ان کا
وہ وہاں رہتے ہیں تو ظاہر ہے جب اسٹیک ہوگا تو اس علاقے میں اوور آل ایک بہتری بھی آتی ہے نا, ایک اونرشپ کا بھی معاملہ ہوتا ہے, ایک سینس آف اونرشپ ہوتی ہے, تو یہ بھی تو چیز اس کے ساتھ منسلک ہے میرا خیال ہے. جی بالکل, اور اس میں ہوتا یہ کہ یہ بہت بتدریج عمل ہوتا ہے. یہ ہمارے پاس جیسے کہ فیصلے ہوتے ہیں کہ آج ایک فیصلہ ہو گیا کل وہ نافذ ہو گیا, ایسا نہیں ہوتا. تو سیاسی فیصلے ہوتے ہیں نا, وہ تو ایک دن کے لیے تو ہمارے یہاں قانون بھی بن جاتے ہیں کسی کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے, اگلے دن پھر قانون بھی ختم. ہمارے یہاں تو ایسی بھی قانون سازی ہوئی ہے. ہمارے پاس یہ جو ایک تحمل ہوتا ہے کہ آپ پہلے اس کا اندازہ لگائیں, فیزیبلٹی اسٹیبلش کریں. ایون وہ جو بہت اگریسو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو بھی آن بورڈ لیں, جو سرمایہ کار ہوتے ہیں یا جو ڈیولپرز ہوتے ہیں, کیونکہ ان کی بھی جو اوور آل لانگ ٹرم مارکیٹ یا پروفیٹیبلٹی ہے وہ اس بات پہ ہوتی ہے کہ جو پروجیکٹس وہ ڈیولپ کر رہے ہیں ان پروجیکٹس کی سسٹینیبلٹی ہو, اور ان پروجیکٹس میں جو ان کی کلائنٹیل ڈیولپ ہو وہ ان کی اگلی جو کمرشل وینچر ہے اس کے لیے ان کی اسپوکس پرسن بنے. آپ اس میں میرا خیال ہے اگر ڈیولپرز کی تاریخ پہ جائیں کراچی میں تو بہت سارے ایسے ڈیولپرز ہیں جنہوں نے بہت اچھا کام کیا, لیکن ان سے اکثریت ان لوگوں کی ہے جو بالکل ابتدائی دور میں اس شہر میں اس کام سے منسلک ہوئے تھے, اور ان کو سب سے زیادہ جو فکر تھی وہ اس بات کی تھی کہ منافع سے زیادہ جو ان کی پیشہ ورانہ ساکھ ہے وہ برقرار رہے, اور وہ لانگ ٹرم اس شہر میں کام کرتے رہیں. اور ان میں سے بہت سے ڈیولپرز ایسے تھے کہ جنہوں نے کبھی بھی کمرشلی اپنے پروجیکٹس کو ایڈورٹائز نہیں کیا, کیونکہ لوگوں کا اعتماد ان پہ اتنا زیادہ تھا کہ لوگ بلائنڈلی ان پہ ٹرسٹ کرتے تھے. ان میں ڈاکیومنٹیشن کے, اونرشپ کے, اس نوعیت کے مسائل نہیں تھے. لیکن یہ سب کام جو تھا وہ بہت تحمل اور قانون کی پاسداری کے نتیجے میں وقت لگتا ہے نا, اس کے لیے کلچر بھی پورا چاہیے. ہمارا جس طرح کا سیاسی کلچر بن گیا تو اس میں تو کسی کے پاس نہ اتنا پیشنس ہے, ہر ایک کو اوور نائٹ پیسہ چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ جو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے جو ہم بات کر رہے تھے کہ جو ابھی حال ہی میں جو انہوں نے یکدم لاس چینج کیے, مجھے مسئلہ ان کے لاس چینج کرنے پہ تو ہے ہی آبویسلی, جس طرح سے انہوں نے بلینکٹ چینج کر دیا, کہیں پر بھی نہیں ایسا ہوتا. لیکن مجھے اس پر بھی ذرا سا اعتراض ہے, اور بلکہ ذرا نہیں زیادہ اعتراض ہے کہ انہوں نے کیوں کیا. میں پڑھ رہی تھی کہ کچھ لوگوں نے سندھ ہائی کورٹ اپروچ کیا, کیوں کہ ان کے وہ کمرشل ایکٹیویٹیز ان کی چل رہی, یا ان کے محلوں وغیرہ میں کمرشل ایکٹیویٹیز چل رہی تھی, تو انہوں نے کہا بھائی یہ رکوائی جائیے. وہ سندھ ہائی کورٹ نے گورنمنٹ کو بولا کہ بھائی یہ روکو. تو گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں جن کا کام ہے انہیں روکنا, ایس بی سی ہے ان میں سے ایک ہے, تو اس نے کہا کہ بھائی یہ تو ہم نہیں روک سکتے کیونکہ اتنا کچھ ہو رہا ہے, تو کیا کریں, چلو ساروں کو لیگلائز کر دو, ساروں کو کمرشل کی اجازت دے دو. تو اس طرح سے تو قانون سازی نہیں ہوتی. یہ میں صحیح کہہ رہی ہوں یا اس میں اور بھی کوئی ٹیکنیکلٹیز ہیں جس میں آپ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ میں اس میں بتاؤں کہ جو کورٹ کیسز ہوتے ہیں, عام طور ان کورٹ کیسز کی جو ریزننگ ہوتی ہے وہ کسی نہ کسی پارٹی کی ایک طرح سے آپ کہہ لیں اس کو دشواری ہو رہی ہوتی ہے, وہ عدالت میں چلے جاتے ہیں, اور عدالتوں کے جو احکامات ہوتے ہیں ظاہر ہے کہ ان پہ ان کی پابندی ضروری ہوتی ہے, لہٰذا محکمے اس کے دباؤ میں آ جاتے ہیں. اچھا, ایک اچھا قانون وہ ہوتا ہے کہ جس کے نتیجے میں لٹیگیشن کم سے کم ہو, وہ خود ہی ان معاملات کو ریزالو کر لے جن کے لیے وہ قانون بنا ہے. تو اوریجنلی دیکھا جائے تو جو ہمارا بلڈنگ کنٹرول کا قانون تھا اس میں بھی آبجیکٹیو یہ رکھا گیا تھا کہ ڈیولپمنٹ کے پروسیس کو الگ رکھا گیا, اور جو بلڈنگ کنٹرول کی اوورسائٹ ہے اس کو ایک بظاہر ایک انڈیپینڈنٹ ادارے کے سپرد کیا گیا کہ وہ قاعدے قوانین اور جو مختلف پری ریکوزٹس ہیں وہ آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد اس کام کو جو کہ بڑی اچھی بات ہے. صحیح. تو ہماری جو بلڈنگ اینڈ ٹاؤن پلاننگ ریگولیشنز تھے اس میں طریقہ کار بھی یہی وضع کیا گیا, لیکن ہوتا یہ کہ ڈیولپمنٹ کا پروسیس بھی ایک تدریجی عمل سے گزرتا ہے. اب ہمارے پاس وہ طریقہ کار جس کے تحت پہلے عمارتیں بنتی تھیں وہ بدل گئی ہیں. مثال کے طور پہ پہلے یہ چیز موضوع سمجھی جاتی تھی کہ ایک کام کے لیے ایک ہی قسم کی عمارت ہو, اگر رہائش ہے تو رہائشی عمارت ہو, اگر کاروبار کرنا ہے تو اس کے لیے کمرشل بلڈنگز ہوں. لیکن دنیا میں اب زوننگ کا جو طریقہ کار ہے وہ بھی بدل رہا ہے. مثلاً اب مکس یوز زوننگ ساری دنیا کے اندر بہت زیادہ رائج بھی ہے اور اسے ہیلدی بھی سمجھا جاتا ہے, کیونکہ اس کی جو محرکات ہیں وہ یہ ہے کہ اگر ایک پرپس کے لیے زوننگ ترتیب دی جاتی ہے تو اس کے نتیجے میں وہ علاقہ ایک خاص ٹائم زون کے اندر تو فعال رہتا ہے, لیکن دوسرے ٹائم زونز کے اندر نہ صرف وہ ڈل ہو جاتا ہے بلکہ اس میں کرائم اور دوسری چیزیں جو ہیں وہ بھی شروع ہو جاتی ہیں. تو مکس یوز زوننگ جو ہے اس کی آپ کہہ لیں کہ ہمیں ضرورت ہے, لیکن مکس یوز زوننگ خالی قانون بدلنے سے یا بلڈنگ اینڈ ٹاؤن پلاننگ رولز بدلنے سے نہیں آتی. اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے انفراسٹرکچر پلاننگ کو آلٹر کرنا ہوتا ہے,
کہ اگر آپ ایک علاقے کے اندر کسی ایسی ایکٹیویٹی کی اجازت دے رہے ہیں جس کے نتیجے میں زیادہ وہیکلز آئیں گے، جس کے نتیجے میں زیادہ فٹ فال ہوگی، جس کے نتیجے میں کچھ خاص جو یوٹیلیٹیز ہیں اس کا استعمال زیادہ ہوگا، تو پہلے تو آپ اس کی منصوبہ بندی کریں اور اس کے نتیجے میں جو سروسز کی یوٹیلائزیشن ہے اس کی فراہمی کو ممکن بنائیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک علاقے کے اندر آپ اجازت دے دیں کہ وہاں ایک 5 اسٹار ہوٹل کھل جائے اور 5 اسٹار ہوٹل اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے یا تو اس علاقے کا سارا پانی استعمال کر لے یا پھر وہاں پر بڑے بڑے ٹینکر جو ہیں وہ دن اور رات اس کی پانی کی سپلائی کریں، جس سے دیگر جو ہم دیکھ رہے ہیں ایسے ہو رہا ہے کلفٹن کے اندر بھی۔ بالکل، تو یہ میرا خیال ہے کہ ہم نے اس ترتیب کا خیال نہیں رکھا اور ہمارا خیال تھا کہ شاید قانون بدلنے سے مسائل حل ہو جائیں گے۔ قانون بدلنے کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ بہت سارے اسٹیک ہولڈرز پھر عدالت میں چلے گئے، انہوں نے اس قانون کو ہی چیلنج کیا ہے کہ یہ یوز جو ہے یہ کسی سائنسی بنیاد کے علاوہ ہے اور اس کو اس طرح سے ایکسیپٹ کرنا ممکن نہیں۔ تو یہ جو ابھی تبدیلیاں ہوئی ہیں SBCA نے کی ہیں، جو بلینکٹ اجازت دی ہے، تو اس کو چیلنج کر دیا گیا ہے کورٹ۔ جی بالکل، تو وہ سارا، تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی فی الحال کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ ابھی تو اسٹیٹس کو ہے کیونکہ معاملہ سب جوڈس ہے، جب عدالت اس پہ فیصلہ کرے گی وہ مختلف ٹیکنوکریٹس کو بھی بلائے گی جنہوں نے یہ کیسز فائل کیے، ان کی بات بھی سنیں گی، تو ہو سکتا ہے وہ کوئی ایسا فیصلہ دے جس کے نتیجے میں کوئی ایک ایسی کامن ریلیف جنریٹ ہو جس کی وجہ سے شہر میں جو یہ ہمارا ٹرینڈ ہے ڈیولپمنٹ کا وہ بھی کسی طرح سے اسٹریم لائن ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ جو یہ منفی قسم کی سرگرمیاں ہیں اس کی بھی ہمیں کسی طور پہ روک تھام کی ایک گنجائش نظر آئے۔ اچھا، سعید غنی صاحب ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر پولیٹیشین ہیں، ان کا میں بیان پڑھ رہی تھی، تو انہوں نے اس کو جسٹیفائی کیا جو SBCA نے اس طرح سے اجازت دی ہے کمرشل ایکٹیویٹیز کی، تو انہوں نے کہا جی ہم نے تو ان لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے جو آلریڈی رہائشی علاقوں میں یا رہائشی عمارتوں میں کمرشل ایکٹیویٹیز اللیگلی کر رہے تھے، تو ان کو ہم نے فیسیلیٹیٹ کیا، اچھا بھائی اب تم قانونی طور پہ کر لو۔ تو اس سے میں یہ سمجھی ہوں کہ اس گورنمنٹ کا ٹارگٹ یہ نہیں تھا کہ عوام کی بھلائی کے لیے کچھ کیا جائے، بلکہ وہ جو کمرشل ایکٹیویٹیز ہیں جہاں سے ریونیو جنریشن ہو رہی ہے، اب وہ چاہے جیسے ہو رہی ہے اللیگل طریقے سے، انہیلدی طریقے سے، جس طرح ان کو فیسیلیٹیٹ کیا۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو ہماری کراچی کی جو میونسپل گورنمنٹ ہے اور جو سندھ حکومت ہے، کیا وہ اسی طرح سوچ رہی ہے یا واقعی ان کے ذہن میں کہیں نہ کہیں عوام کی کچھ فلاح کا خیال ہے؟ دیکھیں، میرا یہ خیال ہے کہ عام طور پہ جو ہماری فیصلہ سازی اور ایون قانون سازی کے جو مختلف محرکات ہوتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک اسٹرانگ ٹرینڈ ہے، اگر وہ ٹرینڈ چاہے وہ اچھا ہے یا وہ اچھا نہیں ہے، وہ اسٹرانگ ہو جاتا ہے تو ہم اس کو طرح کا کور فراہم کرنے کے لیے قانون سازی کر دیتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے پچھلے حوالے سے بتایا تھا کہ جو ہم کمرشلائزیشن آف میجر اسٹریٹس کا جو فیصلہ تھا 2002-2003 میں لیا گیا، اس میں یہ تھا کہ ایک ٹرینڈ تھا جو شروع ہو گیا تھا اور اس ٹرینڈ کے نتیجے میں ہم نے فیصلہ سازی کر دی۔ اس ٹرینڈ کی آئیڈینٹیفیکیشن تو درست تھی، لیکن میرا خیال ہے فیصلہ سازی کے وقت ہمیں سوچنا چاہیے تھا کہ اگر ہم کسی ایک سڑک یا چند سڑکوں کو اس بات کی اجازت دے دیں گے کہ وہاں کثیر المنزلہ عمارتیں بن جائیں، تو اس کی وجہ سے جو دوسرے اس کے آس پاس کے رہنے والے لوگ ہیں وہ متاثر ہوں گے اور وہ کمرشل ڈیولپمنٹ خالی اس سڑک تک محدود نہیں رہے گی۔ آپ حال دیکھ لیجئے PCHS میں سب سے زیادہ وہ سڑکیں آپ کو نظر آتی ہیں جن کو یہ اسٹیٹس ملا ہے، اور پوری PCHS کی جو نیبرہڈ ہے وہاں پر خالص رہائشی نوعیت کی جو جائیدادیں ہیں ان پہ غیر معمولی دباؤ ہے، بہت دباؤ۔ ان کی شکل، ان کا حلیہ بدل کے رکھ دیا، نیبرہڈس کا کیریکٹر چینج ہو گیا اس کی وجہ سے۔ اور اچھا ڈاکٹر صاحب، مجھے یہ بتائیے کہ اگر آپ ہمارا جو SBCA ہے اور اس کا اگر آپ کمپیریزن کریں فار ایگزامپل LDA کے ساتھ، لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی، تو آپ کیا اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں دونوں کو؟ دیکھیں، لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی یا ملک کی جو دیگر ڈیولپمنٹ اتھارٹیز ہیں، اس میں ایک بات جو قابل ذکر ہے وہ یہ ہے کہ جو پائنیرنگ رول ہے وہ کراچی کا رہا ان اداروں کی تشکیل میں بھی۔ سب سے پہلے کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی بنی تھی 1957 میں، اور پھر اس کے بعد لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی اس کے کئی سال کے بعد جا کے 1970s میں تشکیل پائی۔ اچھا، ان اتھارٹیز کے اندر ان کو ڈیولپمنٹ کے کام کی بھی اجازت دی جاتی ہے، اور ساتھ ساتھ جو بلڈنگ کنٹرول کا فنکشن ہے وہ بھی وہ اتھارٹی خود سر انجام دیتی ہے۔ مطلب ایک ہی اتھارٹی خود بلڈنگ بھی بنا رہی ہے اور خود اس کو کنٹرول بھی کر رہی ہے، ان کی مختلف یونٹس اور ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں جو
یہ مانیٹرنگ اینڈ ایویلویشن کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ بھی انہوں نے کم سے کم اس بات کی گنجائش رکھی ہے کہ وہاں اگر وائلیشنز ہوتی ہیں تو وہ کیس ٹو کیس بیسس کے اوپر ایگزامن کی جاتی ہیں، اور اس میں اگر وہ اجازت دیتے ہیں تو اس کا طریقہ کار انہوں نے وضع کیا ہوا ہے. بعض کیسز میں وہ جو ڈیفائنڈ پروفیشنلز ہیں ان کو رہائشی علاقوں میں کام کرنے کی اجازت دے دیتے ہیں، لیکن پھر اس میں بعض جگہ اس بات کا بھی امکان دیکھا جاتا ہے کہ وہ ایک خاص باڈی جو اس پروفیشن کو ریگولیٹ کرتی ہے وہ اس کے ممبرز ہیں، اس سے انہوں نے باقاعدہ جو دوسری جیسے ڈاکٹرز ہو گئے گھر سے کام کر رہے ہیں، کوئی وکیل ہے جو گھر سے مشورے دے رہا ہے، اس طرح جی سے. بالکل. تو اس طرح کی چیزوں کی اجازت ہے جس میں کوئی ایسا غیر معمولی فلکس ٹریفک کا، پارکنگ کا یا کوئی اور ایسی پبلک نیوسنس جنریٹ نہیں ہوتی. تو کیس ٹو کیس بیسس کے اوپر ایگزامن کرنا میرے خیال ہے کہ بہت یوزفل ہو جاتا ہے، کیونکہ اس میں کوئی ایسی بلینکٹ اپروول نہیں ہے. اچھا، اس میں ایک اور جو آبزرویشن ہم نے دیکھی پچھلے تقریباً 5 سالوں کے دوران وہ یہ تھی کہ پینڈیمک نے ہمارا طریقہ کار زندگی گزارنے کا بہت بدل دیا، سب کچھ بدل دیا. ایگزیکٹلی. تو اس کی وجہ سے پہلے گھر سے کام کرنا کسی حد تک معیوب سمجھا جاتا تھا یا اس کے لیے بعض قسم کے پری ریکوزٹس فلفل کرنے ہوتے تھے. اب تو آپ دیکھیے کہ گھر سے کام کرنا بعض حوالوں سے نہ صرف یہ کہ یوزفل ہے بلکہ اس کو پروموٹ کیا جاتا ہے. تو یہ ایک اور قسم کا ڈائنامک ہے جس کو ہمیں اپنے بلڈنگ اینڈ ٹاؤن پلاننگ ریگولیشنز کے اندر فیکٹر ان کرنا چاہیے، کیونکہ کچھ نوعیت ایسی ہیں، کچھ ایسے کام ہیں جو آپ گھر سے کر سکتے ہیں پرووائڈیڈ کہ اس کا انفراسٹرکچر اور اس سے سروسز کو آپ وہاں پر استوار کریں، اس کو فراہم کریں. یا ایسا ہو جس سے آپ کسی کو متاثر نہیں کر رہے، جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا فٹ فال نہ ہو، اس کی وجہ سے ٹریفک کے مسائل نہ ہو. آپ گھر میں بیٹھ کے، کوئی گرافک ڈیزائنر ہے وہ گھر میں کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے کوئی متاثر نہیں ہو رہا، کسی کا نقصان نہیں ہو رہا. آپ دیکھیں کہ جو ہمارے پاس ایک بہت بڑی ایمرجنگ انٹرپرینورشپ اور فری لانسرس کی جو اوور آل صنعت ہے، وہ سب سے بڑا جو ان کا کنسٹرینٹ ہوتا ہے وہ کسی جگہ کو کرائے پہ حاصل کرنا ہے. ہمارے پاس ایک اور ٹائپ آف اسپیس جس کی بہت زیادہ اب فراوانی ہے، وہ کو ورکنگ اسپیسز ہیں، جو عام طور پہ ایسے ینگ انٹرپرینورز جن کے پاس اس بات کے وسائل نہیں ہوتے کہ وہ کوئی دفتر کرائے پہ لے کے کام کریں، وہ کو ورکنگ اسپیسز میں چلے جاتے ہیں. ان کا انسینٹیو یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر ان کو ڈیجیٹل انفراسٹرکچر، ایک پرسکون ماحول اور چند ایک بیسک جو کارپوریٹ فیسلٹیز ہیں وہ وہاں مل جاتی ہیں. اچھا، ہمارے پاس آبویسلی اس چیز کو فروغ دینے کی گنجائش ہے، لیکن اس کے لیے بھی ایک سائنسی طرز عمل ہمیں ایکوائر کرنے کی ضرورت ہے کہ کون سی جگہوں پہ ان کی ڈیمانڈ زیادہ ہے، ہم کس نوعیت سے ان کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں، اور آیا اس کے نتیجے میں جو باقی لینڈ یوزرز ہیں کہیں وہ تو اس سے متاثر نہیں ہوں گے. بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو ایس بی سی اے نے جو اوور نائٹ قوانین سارے چینج کیے، اس کے اندر ایمینٹی پلاٹس کے حوالے سے بھی انہوں نے تبدیلی کی ہے، تو اس پہ ذرا بتائیے گا کہ وہ جو میں سمجھی ہوں وہ یہ کر دیا کہ اب ایک پلاٹ ہے جو کہ پہلے سے طے تھا کہ یہاں پہ اسکول بنے گا یا ہاسپٹل بنے گا یا پلے گراؤنڈ بنے گا نا، یعنی اس کے اوپر گھر نہیں بن سکتا، اس پہ دکان نہیں بن سکتی، وہ بھی انہوں نے ختم کر دیا، یعنی اب آپ کھلا چھوڑ دیا جو مرضی آئے بنائے. دیکھیں، امینٹیز جو ہے ہمیشہ بائی پرپز ڈیفائن ہوتی ہیں، کیونکہ امینٹیز کئی قسم کی ہیں. ہمارے پاس ماضی میں ایسی بہت سی مثالیں ہیں کہ ایک امینٹی پلاٹ تھا جو کسی پبلک پارک کے لیے مختص تھا، وہاں پر سرکار نے دوسری امینٹی ڈیولپ کرنے کی کوشش کی، لوگ عدالت میں چلے گئے، انہوں نے اس کو رکوا دیا، عدالت نے ان کے حق میں فیصلہ دیا. اور یہ اس لیے بہت یوزفل تھا کیونکہ جب امینٹیز کسی فزیکل پلاننگ کے نتیجے میں ڈٹرمن ہوتی ہیں تو جو ایریا یوزرز ہیں ان کی ریکوائرمنٹس کو سامنے رکھا جاتا ہے، اس کو سب سے زیادہ فوقیت دی جاتی ہے. بالکل. اگر نیبرہڈ پارک ہے تو اس کے جو فرسٹ یوزرز ہیں وہ اس ایریا کے اپنے ریزیڈنٹس ہیں، اس کے بعد اگر آس پاس کے لوگ اس پارک کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے پھر اس کی اجازت ہوتی ہے. لیکن یہ کہیں نہیں ہے کہ آپ ایک ٹائپ آف امینٹی کو دوسری امینٹی سے ریپلیس کر لیں، کیونکہ جو پرانی نیبرہڈز ہیں آلریڈی وہاں پر ڈینسیفیکیشن کا جو عمل ہے وہ بہت تیز رفتاری کے ساتھ جاری ہے. وہ امینٹیز اپنے اپنے یوزرز کے لیے ناکافی ہو چکی ہیں، تو اس میں ان کو تبدیل کرنا یا کسی دوسری امینٹی سے ریپلیس کرنا یہ میرے خیال ہے بہت مضر ثابت ہو. جیسے کہ اگر ایک جگہ ہے جہاں پہ پارک ہونا چاہیے، تو پہلے تو یہ تھا کہ آپ اس میں سڈنلی یہ نہیں کہہ سکتے تھے اچھا بھائی پارک ہے، چلو پارک نہیں ہو رہا تو ہم اس کی جگہ ہسپتال بنا دیں یا ہم اس کی جگہ کو اسکول بنا دیں، کیونکہ اس سے ہر چیز بدل جاتی ہے نا، لوگوں کا آنا جانا بڑھ جاتا ہے، اور بہت سارے پھر آپ دیکھیں گے باہر وینڈرز آنا شروع ہو جاتے ہیں، تو ایک پورا اس ایریا کا کیریکٹر چینج ہو جاتا ہے. تو پہلے یہ نہیں ہو سکتا تھا، اب یہ ہو سکتا ہے.
اب یہ ہو سکتا ہے، لیکن بات وہی ہے کہ یہ جب تک یہ معاملہ عدالت طے نہیں کرتی کہ تب کس تک طرف جائے گا، اس وقت تو میرا خیال ہے کہ اس کی بچت ہے. لیکن ایک زیادہ ریشنل اپروچ یہ ہوگی کہ ایون حکومت کے وہ ادارے انکلوڈنگ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی وہ اس پہ ایک پروفیشنل ڈائلاگ انیشیٹ کریں، اسٹیک ہولڈرس کے ساتھ انگیجمنٹ کریں، جس میں لوگ، خاص طور پہ وہ لوگ جنہوں نے ان حوالوں سے تحقیق کی ہوئی ہے، ان کے پاس اس کی امپیکٹ اسیسمنٹ کی معلومات ہے کہ ماضی میں جب ایسا ہوا تو اس کے کیا اثرات مرتب ہوئے، اور جو مختلف ایریا ریزیڈنٹس ہیں جو اس نوعیت کے لوکیشنز پہ کافی عرصے سے قیام پذیر ہیں، ان کی آبزرویشنز کو ایک طرح سے ریکارڈ کریں. پھر ایک قسم کی کرٹیکل انالیسس کریں کہ کس قسم کی امینٹیز کی کہاں ضرورت زیادہ ہے. جیسے ایک کامن امینٹی جس کی ضرورت بہت زیادہ ہے وہ ہمارا ایجوکیشنل لینڈ یوز ہے. آپ نے دیکھا کہ بہت سے ایسے ایریاز ہیں جہاں پر کثرت سے مکانوں کے اندر، بنگلوں کے اندر اسکول کھل گئے، بالکل. اور جب کبھی بھی اس پہ کوئی قانونی رد عمل آتا ہے تو ہمیشہ لوگ یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ چونکہ ہمارے پاس اس وقت اسکول گوئنگ پاپولیشن میں کی ایک بہت زیادہ تعداد ہے اور اسکولس کے لیے جو پرپز بلڈ اسپیسز ہیں وہ موجود نہیں ہیں، تو ہم اسکول کہاں کھولیں؟ تو یہ یقیناً ایک سنگین مسئلہ ہے. اچھا، اس کے اوپر اسی حوالے سے میں ایک آپ سے پوچھنا یہ چاہ رہی تھی کہ کراچی جو ہے اب وہ میگا سٹی تو نہیں رہا، وہ ہو گیا سپر سٹی. میرا خیال ہے میگا سٹی کی اگر آپ تھوڑا سا بتائیے میگا میں اور سپر میں کیا فرق ہے. اچھا، جہاں تک مجھے پتہ ہے سپر سٹی جب کوئی بھی شہر بن جاتا ہے تو وہ مینیجبل نہیں رہتا، اور چونکہ کراچی ایک سپر سٹی بن گیا، تو اس کا کیا حل ہے؟ مطلب اس کا کیا یہ حل نہیں ہونا چاہیے کہ آئدر اس کے اندر بہت ہی اسٹرکٹ طریقے سے جو اختیارات ہیں اور جو آپ کی میونسپل جو معاملات ہیں ان کو اپلائی کر کے ان کو الگ الگ ڈویژنس کیے جائے، جو کہ مطلب بیسکلی شہر کے حصے بنا دیے جائیں جو اپنے طور پہ انڈیپینڈنٹ ہوں، یا پھر اس کو ایکسپینڈ کیا جائے یا شہر سے 4-5 شہر نکالے جائیں. تو آپ کے خیال میں اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا کہ کیا ہونا چاہیے ایز این اربن پلانر. دیکھیے، اس میگا سٹی کی جو اصطلاح ہے، یہ اصطلاح کافی عرصے پہلے اقوام متحدہ نے کوائن کی تھی، اور انہوں نے ایک کہہ لیجیے کہ ایک بلینکٹ یارڈ اسٹک کے اوپر اس کو ترتیب دیا تھا، جس کے حساب سے وہ شہر جن کی آبادی 10 ملین یا اس سے تجاوز ہے، یعنی 1 کروڑ سے زیادہ ہے، اس کو وہ میگا سٹی کہتے تھے. اگر اس اینالوجی کو آپ اپلائی کریں تو پاکستان میں اس نوعیت کے 2 شہر ہیں، کراچی اور لاہور. ٹھیک ہے. لیکن جو بات آپ نے کہی سپر سٹی، یا ہم اس کو پلاننگ کی اصطلاح میں کہتے ہیں گریٹر اربن ریجنز، وہ ریجنز جو تیز رفتاری کے ساتھ پھیلے ہیں، جن کو خالی ایک شہر کہنا ذرا مشکل ہے. تو کراچی تو بہت عرصے پہلے وہاں پہنچ چکا ہے، اور اس کو اس حال تک پہنچانے کا ایک بہت بڑا ریزن جو ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارے وہ علاقے جو ہمارے ارلیئر سٹی پلانس کے اندر مختص کیے گئے تھے زراعت کے لیے، فارسٹری کے لیے، دوسرے مقاصد کے لیے، ان کا لینڈ یوز ہم نے بدل دیا، ان کو بھی لے آئے اسی کے اندر، ہم شہر کے اربنائزڈ فریم ورک کے اندر لے آئے، اور ظاہر ہے کہ جو ان کا اوریجنل لینڈ یوز تھا وہ نہ صرف خطرے میں پڑ گیا بلکہ اس کو سسٹین کرنا بھی بہت دشوار ہو گیا. تو اس لحاظ سے تو یہ بات بالکل صحیح ہے کہ ہمیں اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ اس کو ہم مینیج کیسے کریں گے. لیکن جو ہمارا اس وقت کا ڈھانچہ ہے، انتظامی ڈھانچہ، اس پہ اگر ہم نظر ڈالیں تو ہمارا جو سندھ لوکل گورنمنٹ آرڈیننس ہے، سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ ہے، اس کے تحت ہمارے پاس 25 ٹاؤنز ہیں، اور ان ٹاؤنز کے اندر تقریباً 246 کے قریب ہماری یونین کمیٹیز ہیں، جن میں سے ہر یونین کمیٹی جو ہے وہ کچھ بنیادی رسپانسبلٹیز کو فلفل کرنے کی ذمہ دار ہے. لیکن جو اس وقت چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ یہ ٹاؤنز اور یہ جو الیکٹڈ یونین کمیٹیز ہیں، ان کی جو کیپیسٹی ہے ڈیلیور کرنے کی وہ بہت ہی محدود ہے. وہ محدود تو رکھی گئی ہے نا. ایک تو ان کو اختیارات ڈھنگ سے نہیں دیے گئے، پھر پیسے نہیں ملتے ان کو، تو وہ کیسے کریں گے؟ تو پیپر کے اوپر ہے میونسپل کمیٹیز، ان کے پاس اختیار تو کوئی نہیں ہے. ایسا ہی ہے، لیکن بات وہی ہے کہ اس میں جو ہمارے پاس اصل مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس مختلف نوعیت کے اداروں کی کثرت ہے. یعنی صوبائی سطح پہ آپ دیکھیں تو ڈیولپمنٹ سے متعلق کئی ایسے ادارے ہیں جو صوبائی گورنمنٹ رن کرتی ہے، جس میں پرنسپلی تو ملیر، کراچی اور لیاری ڈیولپمنٹ اتھارٹیز ہیں، پھر بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہے، اور بہت ساری ایسی اتھارٹیز، کنٹونمنٹ آ گیا، کلفٹن آ گیا، کنٹونمنٹ وفاقی حکومت چلاتی ہے، وہ ان کی ذمہ داری ہو جاتی ہے. تو اس لحاظ سے یہ فریگمنٹیشن بہت زیادہ ہے. اچھا، اس کو حل کرنے کے لیے جو ہمارے سٹی پلانس ماضی میں بھی بنے اور اس وقت بھی ایک پلان انڈر ریویو ہے، ان پلانس کے اندر یہ تجویز کیا گیا تھا کہ کراچی میں چونکہ جورسڈکشنز کثرت سے ہیں،
وفاقی حکومت کے بھی اس میں اسٹیکس ہیں. اس میں چونکہ کراچی پورٹ ہے, پورٹ اتھارٹیز کی بھی اپنی لینڈ ہولڈنگز ہیں اور ان کے زیر انتظام علاقے ہیں. تو کراچی میں ایک براڈ بیس اسٹیئرنگ کمیٹی ہونی چاہیے جس کے سربراہ صوبائی چیف منسٹر ہوں, اس لیے کہ صوبے کی حکومت کا جو سربراہ ہے وہ ایک طرح سے شہر کی زمین کا بھی ٹرسٹی یا کسٹوڈین ہے. اور اکثر جو معاملات ہیں اس میں کہیں نہ کہیں زمین کی اونرشپ, ٹرانزیکشن, ڈسپوزل, اس سے متعلق معاملات آ جاتے ہیں. تو اگر وہ اسٹیئرنگ کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کی جائے گی تو جو اداروں کے اپنے درمیان مختلف نوعیت کے فرکشنز یا انٹر ایجنسی ڈسپیوٹس ہیں, کانفلکٹس ہیں, ان کو ریزالو کرنے میں آسانی ہوگی. اچھا, مختلف فنکشنز کے لیے تو اس نوعیت کی اسٹیئرنگ کمیٹیز بنی ہیں. جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ جب کووڈ آیا تھا تو ہمارے پاس اس طرح کی ایک کمیٹی بنی تھی جس نے کم سے کم پینڈیمک کے مینجمنٹ میں ایک بہت اچھا کردار ادا کیا تھا. لیکن وہ اینالوجی ہم نے پھر اپلائی نہیں کی. شہر کی جو مجموعی مینجمنٹ ہے, آن مینجمنٹ سے ریلیٹڈ چیلنجز ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس پہ غور کرنا چاہیے اور اس میں انیشیٹو صوبائی حکومت کے پاس ہوگا, کیونکہ صوبائی حکومت زیادہ تر محکموں کی نگران بھی ہے اور زمین سے متعلق جو سارے فیصلے ہیں وہ صوبائی حکومت کر سکتی ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس کے اندر جو سول سوسائٹی اور اس شہر کے لوگ ہیں نا, ان کو بھی اونرشپ لینے کی ضرورت ہے, کیونکہ یہ جو اتنے سارے محکمے بنائے ہیں یہ بنیادی طور پر میں یہ سمجھتی ہوں بطور صحافی کہ یہ پاور کے لیے بنائے ہیں, کیونکہ ہر سیاسی جماعت یہ چاہتی ہے, ہر سیاسی گروپ یہ چاہتا ہے کہ بھائی اس کا شہر میں کہیں نہ کہیں کنٹرول ہو. تو جس کے لیے وہ اتنے سارے ادارے بنا دیے ہیں, تو ساری کنفیوژن, تو وہ جو کیوس اور کنفیوژن ہے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ پاور ایکسرسائز کی جاتی ہے. تو جیسے آپ نے کہا کہ ایک تو ان کو کم ہونے کی ضرورت ہے, ان کو اسٹریم لائن کرنے کی ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحب, آخر میں ایک سوال اس سے ذرا سے ہٹ کے میں کرنا چاہوں گی. کراچی میں اس وقت گرین لائن, ریڈ لائن اور یہ بڑی بڑی بسیں آ رہی ہیں, اور یہ مجھے نہیں پتا کہ آیا اس کی فیزیبلٹی ہوئی ہے, آئی ایم شیور ہوئی ہوگی, لیکن ایز اے کمیوٹر میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب میں سڑک پہ جا رہی ہوتی ہوں, میرے برابر میں ایک بڑی سی بس ہے, جو ریڈ بس ہے, گرین بس ہے, کون سی ہے, وہ جب گزرتی ہیں تو مجھے خوف آتا ہے کہ بھائی یہ اتنے قریب آ رہی ہیں, یہ کہیں پلٹ نہ ہوگا, پلٹتی نہیں لیکن خوف ہوتا ہے یہ. اچھا, انٹرسٹنگ بات یہ کہ یہی بسیں جیسے فار ایگزامپل جرمنی میں, یورپ میں اور شہروں میں, وہاں آپ ان کے برابر میں گاڑی رکھیں تو آپ کو خوف نہیں آتا, لیکن یہاں آتا ہے. تو یہ کیا صرف میری نفسیات ہے یا اس کے اندر کوئی ٹیکنیکل مسائل ہیں یہ جو سارا کچھ کر رہے ہیں کراچی میں؟ دیکھیں, کراچی کی اگر آپ تاریخ میں جائیں تو کراچی ہمیشہ سے بسوں کا شہر تھا. یعنی آپ کم سے کم, میں تو اپنے اسٹوڈنٹ لائف کا وہ زمانہ جب ہم نے ساری زندگی بسوں میں سفر کیا. اور اس میں جو سب سے دلچسپ بات تھی وہ یہ تھی کہ اگر آپ کو بسوں کے روٹ پتہ ہوں تو آپ کے لیے کہیں سے کہیں جانا انتہائی آسان بہت, اور آدھی رات تک یہ بسیں چلتی رہتی تھیں, اور خاصا محفوظ سفر تھا. خواتین و حضرات دونوں اس سے بغیر کسی دشواری کے مستفید ہوتے تھے. وہ ایک رجیم تھا, اور میرا خیال ہے کہ کراچی کافی عرصے تک اس پرٹیکولر سسٹم آف کمیوٹنگ سے بینیفٹ کرتا رہا. لیکن ظاہر ہے کہ جس طرح شہر بڑا ہوا, کچھ پراسپیرٹی زیادہ آئی, ہماری زندگی گزارنے کے طریقے بھی بدلتے گئے. اب اس میں جو ایک بڑا چیلنج اس وقت شہر کو ہے وہ پرائیویٹ وہیکل اونرشپ کا ہے. اس وقت خود ہماری جو سرکاری ادارے ہیں ان کے مطابق تقریباً 42 لاکھ موٹر سائیکلیں, 42 لاکھ, اور اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. ہمارے پاس گاڑیوں کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے. کراچی میں خود ٹریفک پولیس کی اسیسمنٹ کے مطابق ٹوٹل وہیکلس کی تعداد ہے 6.2 ملین, یعنی 62 لاکھ. اور اس میں بڑی گاڑیاں بھی ہیں, چھوٹی گاڑیاں بھی ہیں. اس میں جو ایک کامن چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو آمد و رفت کے لیے سڑکیں ہیں ان کی روڈ لینتھ میں کوئی خاص اضافہ نہیں ہوا. شہر کی جو کل سڑکیں, ان کی کل تعداد, کل جو پیمائش ہے وہ تقریباً 10,000 کلومیٹر ہے, اور ان میں وہ سڑکیں بھی ہیں جو مرمت طلب ہیں, جن کو مرمت کی بہت شدید ضرورت ہے. اچھا, پہلے جو ہمارے پاس کچھ لارج اسکیل کمیوٹنگ کے آپشنز تھے جس میں کراچی سرکولر ریلوے بڑا اچھا تھا. تو سرکولر ریلوے مضافات کو شہر سے جوڑتی تھی. وہ لوگ جو اس زمانے کی لانڈی کورنگی میں رہتے تھے یا ملیر میں رہتے تھے, وہ بآسانی سٹی سینٹر 20 سے 25 منٹ اپنی مطلوبہ ٹرین میں بیٹھ کے آ جاتے تھے. ان کو کراچی کی سڑکوں سے نہیں گزرنا پڑتا تھا. تو بڑے شہروں کے لیے جو لارج اسکیل پیک آور کمیوٹنگ ہے اس میں تو ہمیں آج بھی ٹرین کی اتنی ہی ضرورت ہے جتنے کی ماضی میں تھی, بلکہ شاید زیادہ ہے. اور BRT جس کا آپ نے ابھی حوالہ دیا,
BRT میرا خیال ہے کہ اس سے پہلے کی سروس ہے، یعنی شہر اگر درمیانے درجے کا ہو تو شاید BRT کوئی کارآمد رول پلے کر سکتی ہے. موجودہ حالات میں BRT کے جو پوٹینشیل بینیفیشریز ہوں گے ان کی تعداد بہت کم ہوگی. بہت کم. یہ خود انہیں بھی پتہ ہے، اور انہیں یہ بھی اندازہ ہے کہ BRT چونکہ اپنے ڈیزگنیٹڈ روٹس پر چلے گی اور ہمارے پاس آبادی اور اس سے کنیکٹڈ فنکشنز پھیل چکے ہیں، لہٰذا جب تک ہمارے پاس فیڈر روٹس نہیں ہوں گے اس وقت تک وہ BRT صحیح طور پہ کام نہیں کر سکے گی. اس وقت شہر میں جو چلنے والی BRT ہے وہ ایک گرین لائن ہے اور دوسری اورنج لائن ہے جو اورنگی ٹاؤن سے آتی ہے. آپ آف پیک آورز میں دونوں کا حال دیکھ لیں، اکثر آپ کو وہ بسیں خالی ملیں گی کیونکہ لوگ جو ہیں وہ دوسرے ذرائع سے سفر کر رہے ہیں، خاص طور پہ وہ لوگ جو کہ ٹرانسپورٹ کو ایز اے مینز آف لائیولیہڈ بھی کنسیڈر کرتے ہیں، جیسے کہ ہمارے فوڈ ڈلیوری سے متعلق ہماری ورک فورس ہے یا اور ایسے لوگ ہیں جو رائڈرز کے طور پہ کام کرتے ہیں، ان کے لیے تو وہ موٹر سائیکل ناگزیر ہو گئی ہے. بالکل. تو ہمیں ایک تو یہ کہ روٹ پلاننگ اور اس کے ساتھ یہ اسٹیبلش کرنا چاہیے کہ وہ کہاں آپریٹ کریں گے. دوسرے یہ کہ بڑی بسوں کی جو آپ نے بات کی، بڑی بسوں کے اندر سرکار کو اس بات کی گنجائش پیدا کرنی چاہیے کہ اس میں جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ واپس آئے اور ان کو ہم جس طرح سے فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں وہ کریں، تاکہ سرکار کا جو اس میں خطیر سرمایہ جا رہا ہے وہ کم ہو. یہ ماضی میں کئی دفعہ پروو ہو چکا ہے کہ اگر سرکار خود بسیں چلاتی ہے تو وہ زیادہ عرصے نہیں چلتی. نہیں، اور یہ ان کا کام نہیں ہے. ان کا کام ہے ایسی پالیسی میکنگ کریں کہ پرائیویٹ سیکٹر آئے اور اچھے سے چلائے. ان کا کام تو نہیں ہے کہ یہ آپ آ کے کہ جی ہم نے یہ بس لگا دی اور یہ روٹ بنا دیا اور اس بس پہ آپ بیٹھے اور اس بس کو چلانے کے چکر میں آپ کہہ رہے جی اس سڑک سے رکشہ نہیں گزرے گا کیونکہ ورنہ جو رکشے والے تاکہ وہ بھی بس سفر کریں. تو اس قسم کی جو پولیٹیسائزڈ پالیسی میکنگ ہے یہ تو ایک بہت پرابلمٹک، اور میں سمجھتی ہوں کہ اسپیشلی یہ جو کراچی میں ٹریفک اور یہ بسوں کا اور BRT کا، یہ اس کے اوپر تو بالکل ایک الگ سے فل پوڈ کاسٹ ہونی چاہیے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. اور آخر میں بس میں ایک دفعہ پھر یہی کہنا چاہوں گی کہ میں سمجھتی ہوں کہ پبلک کی اونرشپ بہت ضروری ہے کسی بھی شہر کے پنپنے میں. جب تک وہاں کے عوام اس شہر کو اپنا نہیں سمجھیں گے تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ اگر آپ صرف سیاسی پارٹیوں پہ چھوڑ دیں جو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے جو مرضی آئے کریں اس کے ساتھ. اجازت دیجیے، بہت بہت شکریہ.